کر سکتے. کسی پرائیویٹ آدمی کو یہ ٹرائل اس میں پروسیکیوٹر بننے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج جب عدالت نے وہ فہرست دیکھی جو اٹارنی جنرل صاحب نے پیش کی تھی استغاثہ کے گواہوں کی، اور جس میں سر فہرست جناب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے فرزند ارجمند ارسلان افتخار صاحب اور رجسٹرار سپریم کورٹ کا نام تھا، تو عدالت نے ایک نقطہ اٹھایا جس پر آج بحث کے بعد فیصلہ 20 تاریخ کے لیے ریزرو کر لیا. نقطہ یہ تھا کہ آیا اٹارنی جنرل صاحب کو اس مقدمے میں استغاثے کو کنڈکٹ کرنے کی اجازت حاصل ہے یا ان کی اجازت کو منسوخ کر دیا جائے. عدالت نے استفسار کیا اٹارنی جنرل سے کہ کیا آپ کسی مرحلے پر ملک ریاض کے وکیل رہ چکے ہیں، جس کا جواب انہوں نے اثبات میں دیا اور کہا کہ ہاں میں وکیل رہ چکا ہوں. اس پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ ملک ریاض کے وکیل رہ چکے ہیں تو پھر کیا آپ اپنے استغاثے کے فرائض کو بخوبی انجام دے سکیں گے؟ جس کا جواب اٹارنی جنرل نے دیا کہ ہاں میں دے سکوں گا اور یہ میرے فرائض منصبی میں شامل ہیں. اس کے بعد جب بینچ ججمنٹ یا آرڈر لکھانے کے لیے تیار ہوا تو میں نے گزارش کی کہ اس مقدمے کے 2 فریق ہیں، ایک استغاثہ اور دوسرا ملزم، اور اگر آپ ملزم کی بات سنے بغیر یہ فیصلہ کریں گے تو یہ قانون کے اور انصاف کے مطابق نہیں ہوگا. چنانچہ بینچ نے نہایت مہربانی کر کے مجھے یہ اپنا جو موقف ہے پیش کرنے کی اجازت دی. میرا موقف بہت واضح ہے. جب کبھی اس مقدمے میں کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی تفتیش کے لیے مقرر ہوتا ہے اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے. نیب کے بارے میں یہی بات ہوئی. اٹارنی جنرل نے جو متعلقہ ادارہ تھا وہ نیب ہی بنتا ہے، اس کو یہ مقدمہ دیا اور ایک نظر ثانی کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے نیب سے یہ مقدمہ واپس لے لیا گیا. کس کو دیا گیا؟ اس شخص کو دیا گیا جس کے قریبی تعلقات چیف جسٹس صاحب سے ہیں، اور اگر چیف جسٹس صاحب اس کی تردید کر سکتے ہوں تو ضرور کریں، ہم ان کی بات مان لیں گے، لیکن وہ یہ بات سوچ سمجھ کر کریں کہ کیا ان کی قریبی تعلقات اس شخص سے جس کا نام سڈل ہے ہیں یا نہیں، شعیب سڈل. بلکہ میں اس حد تک جاؤں گا کہ شعیب سڈل کی تقرری میں جناب چیف جسٹس صاحب کا ایک بڑا نمایاں کردار، ایسے شخص کو مقرر کرنا. اس کے علاوہ یہ دوسرا موقع ہے کہ اٹارنی جنرل نے استغاثے میں چیف جسٹس کو بطور گواہ طلب کیا. آج عدالت یہ سوال کر رہی ہے کہ اس اٹارنی جنرل کو ہی کیوں نہ ہٹا دیا جائے. یعنی جو شخص بھی کوئی آزادانہ بات کرتا ہے جو ملک ریاض کے حق میں جاتی ہے تو فوراً قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. دیکھیے، میں نے آج عدالت سے برملا کہا کہ اگر اپنے چیف جسٹس صاحب بطور گواہ استغاثہ اس مقدمے میں پیش نہیں ہوئے تو مدعی پیش نہیں ہوگا. یعنی کہا جاتا ہے کہ توہین ہوئی ہے جناب جسٹس افتخار چودھری کی اور انہیں اسکینڈلائز کیا گیا ہے. ان کا استغاثے کے گواہ کے طور پر آنا میرے لیے تو مضر ہے، میرے لیے بوجھ بڑھ جاتا ہے،
لیکن آنا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے. اور اگر چیف جسٹس صاحب بطور گواہ استغاثہ نہیں آئیں گے تو میں بری ہوں. میں بریت کی درخواست دوں گا کہ جب مدعی نہیں آ رہا جو جس کی توہین ہوئی ہے تو یہ کیوں جی ایک منٹ آپ کو سوال کی ہمیشہ جلدی ہوتی ہے، پہلے بات پوری سن لیا کیجیے. دوسری بات، پاکستان کے نامور وکیلوں میں شاید ہی کوئی وکیل ہو جو اس شخص نے کسی نہ کسی مرحلے پہ اپنے بے شمار مقدموں میں اسے وکیل نہ کیا ہو. کسی شخص کا وکیل ہونا، یہ اگر وہ بطور جج ہو تو شاید کوئی بات بنے، لیکن استغاثہ کرنے کے لیے یہ کوئی امر جو ہے مانے نہیں ہے. اور میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ جو وکیل جو آج ان کے اوپر استغاثہ چلا رہے ہیں وہ خود اشرف گجر صاحب وہ خود ان کے رہے ہیں. سردار صاحب بھی سپریم کورٹ کو ڈاؤن چلا رہے ہیں، یہ چیف جسٹس کی توہین ہے یا سپریم کورٹ کی توہین ہے، یہ بتائیں. آپ مقدمے کے مندرجات پر مجھ سے بات نہ کریں. بات ہوئی تھی ارسلان ڈان کے طور پہ. کی بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں چیف جسٹس کی توہین ہوئی ہے اس لیے چیف جسٹس کو آنا چاہیے. تو آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کو ڈاؤن چلا رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے یا چیف جسٹس کی توہین ہے؟ آپ کو مقرر نہ کر دیں جج. مجھے کیوں جج آپ نہیں، میں پتہ نہیں ہو رہا. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جج کا ایفیڈیوٹ ہونا ضروری ہے اور اس ایفیڈیوٹ پہ جرا بھی ہو سکتی ہے. قانونی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. جس شخص کا ایفیڈیوٹ آتا ہے اس کو ذاتی طور پہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے. باسط صاحب یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ سوال مونوپلائز نہ کریں. آپ کا سوال وکلاء نے یہ بات نہیں کی. اور دوسرا، وکلاء 18 کروڑ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، وہ صرف اپنے نمائندے ہوتے ہیں یا اپنے موکل کے نمائندے ہوتے ہیں جو انہیں فیس دیتا ہے. بات صاحب یہ بتائیں کہ شعیب صدر کی تقرری میں چیف جسٹس کی سفارش شامل ہے، کیا یہ ملک ریاض بتائے چیئرمین دیو کی تقرری میں ان کا کوئی رول ہے؟ آپ سے میری گزارش ہے کہ چیف صاحب کو فوراً یہ خبر دیں، مخبری کریں جیسا کہ آپ کرتے رہتے ہیں، اور ان سے کہیں کہ یہ بات ہوئی ہے اور اس کا انکار کریں. شکریہ سر. ملک ریاض کے بعد ڈاکٹر عبدالباسط سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ملک ریاض کی توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں. اٹارنی جنرل کے استغاثہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا.